اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا رحم، اپنا کرم، اپنا فضل عطا فرمائے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی مجرب عمل جو خود میرے اپنے معمول میں بھی ہے، سورہ یاسین کا عمل لے کے آیا ہوں، اور آج صرف عمل کے متعلق ہی بات ہوگی۔ پہلے کسی بیان میں کوئی عمل آتا تھا، آج صرف عمل پر ہی بات ہوگی۔ سورہ یاسین کا یہ عمل ہے، اور یہ عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ہر اس شخص کے لیے جو اپنی اولاد سے پریشان ہے، یعنی اولاد فرما بردار نہیں ہے، یا اس بیوی کے لیے جو اپنے خاوند سے پریشان ہے، خاوند کسی ناجائز جگہ پر تعلقات بنا بیٹھا ہے اور اپنی بیوی پر توجہ نہیں دیتا، اور پھر غلط کاریوں میں پڑا ہوا ہے، گھر لڑائی جھگڑوں تک نوبت آئی ہوئی ہے، بلکہ یہاں تک کہ اگر طلاق تک کی نوبت بھی آئی ہو، اور اگر بندہ اس سورہ یاسین کے اس عمل کو پکڑ لے تو میرا اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس پر بہت رحم فرماتے ہیں اور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اگر خاوند کسی بھی حد تک جا چکا ہو تو وہ بھی راہ راست پر آ جاتا ہے، بیوی کسی بھی حد تک جا چکی ہو، بگڑ چکی ہو، خاوند پریشان ہو، وہ بھی راہ راست پر آ جاتی ہے۔ اولاد میں سے کوئی بچہ غلط کاری میں پڑ گیا ہوا ہے، اس کو واپس راہ راست پر لانا ہے تو وہ بھی راہ راست پر آ جاتا ہے۔ ایسے ہی کوئی بھی شخص، رشتہ دار میں کوئی ایسا شخص کہ اس کے والدین بہن بھائی پریشان ہے، وہ باہر غلط کاریوں میں پڑا ہے، زنا کی عادت پڑ چکی ہے، جوے کی عادت پڑ چکی ہے، جھوٹ کی عادت پڑ چکی ہے، برائیوں کی عادت پڑ چکی ہے، اور سخت قسم کی پریشانی لاحق ہے، یا کوئی غلط قسم کا مقدمہ بن گیا ہے، یا بے قصور کسی جرم میں پھنستا ہوا جا رہا ہے، یا کچھ لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس کو تکلیف دینے کے، یا اس کی عزت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ مطلب کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ اگر ایسا درپیش ہو جائے تو اس کے لیے یہ سورہ یاسین کا عمل اور بڑا مجرب ہی عمل ہے، بلکہ سارے ہی قرآن کے عمل مجرب ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کے تجربہ میں ہوتے ہیں، اور یہ 3-4 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑا آسان طریقہ ہے، لیکن یہ مرد کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، لیکن عورت کے لیے تھوڑے سے مسائل پیدا ہوں گے۔ وہ کسی اپنے بھائی کو کہہ سکتی ہے، اپنے والد کو کہہ سکتی ہے کہ وہ اس کے لیے کر دے۔ عمل کچھ یوں ہے، میں عمل کی طرف آتا ہوں، وقت زیادہ ضائع نہ جائے، تو عمل کی طرف آتے ہیں۔ عمل یوں ہے کہ یہ قبرستان میں بیٹھ کر ہونے والا عمل ہے، اور یہ عمل بھی کسی پرانی قبر کے اوپر بیٹھ کے ہوئے گا۔ منہ قبلہ کی طرف کر لینا ہے، 7 پاک مٹی کے ڈیلے بنانے ہیں۔ ڈیلے جو ہوتے ہیں نا، جس طرح چھوٹے چھوٹے جس طرح پیڑے ہوتے ہیں، پیڑے آٹے کے پیڑے سے بھی مطلب ایک آٹے کا جو پیڑا ہوتا ہے نا، اس کے اگر 4 حصے کر لیے جائیں تو اتنا سا ایک ڈیلا جو بنتا ہے نا جی، وہ ایک ڈیلا مٹی کا بنا کے، پاک مٹی ہو، مٹی گندی نہ ہو، پاک ستھری مٹی ہو، اس مٹی کے 7 ڈیلے بنائے جائیں اور قبرستان میں چلے جائیں۔ قبرستان میں جا کر کسی پرانی قبر پہ بیٹھ کر آپ نے منہ قبلہ کی طرف کر لینا ہے اور پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سورہ یاسین کو پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دیں۔ جب سورہ یاسین پڑھیں تو اس کا پھر 2-3 طریقے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو سمپل سا طریقہ بتاتا ہوں، صرف سورہ یاسین پڑھیں، کچھ بھی نہ پڑھیں ہو،
یاسین جب ختم ہو جائے تو پھر آپ نے وہ ایک ڈیلا پکڑنا، اس پر دم کرنا، قبر پہ پھینکنا اور کہنا ہے کہ یا باری تعالیٰ یا الہی، یہ جس طرح یہ مردہ قبر میں پڑا ہوا ہے، یہ مردہ جس طرح قبر میں پڑا ہوا ہے فلاں کی، یعنی میرا وہ خامند ہے یا میرا وہ بیٹا ہے یا فلاں فلاں جو بھی ہے، اگر وہ آپ کا خامند نہیں ہے یا تھوڑا سا رشتہ دور والا ہے تو پھر آپ اس کا نام، اس کی ماں کا نام بھی لیں گے، فلاں بن فلاں، اگر عورت ہے تو فلاں بنت فلاں، وہ اس بری عادت میں پڑ چکا ہے یا اس برائی میں پڑ چکا ہے، تو برائی کا بھی نام لینا ساتھ میں، مطلب وہ جوے کاریوں میں پڑا ہوا ہے یا پڑی ہوئی ہے، یا یہ برا کام وہ کر رہا ہے یا کر رہی ہے، تو اس کا دل اس برائی سے اس طرح کر دے جس طرح یہ مردہ پڑا ہوا ہے، اور وہ جو ڈیلا تھا اس پر آپ نے دم کر کے اس کو یہ کہہ کر قبر میں پھینک دینا ہے، کہنا ہے کہ یہ اس طرح ہو جائے، اس کا دل برائی سے اس طرح ہو جائے جس طرح یہ مردہ پڑا ہوا ہے، یہ کہہ کے آپ نے پھر سورہ یاسین کو دوبارہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور ایسے ہی دوسرے ڈیلے پر، ایسے ہی تیسرے پر، ایسے ہی چوتھے پر، ایسے ہی یہ الفاظ کہہ کر آپ نے اس کو قبر کی طرف پھینک دینا ہے۔ 7 پورے ہو جائیں تو آپ نے وہاں سے اٹھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے اور واپس اپنے گھر کی طرف پلٹنا ہے، پیچھے پلٹ کے آپ نے نہیں دیکھنا، اور آ کے کوئی صدقہ خیرات جانے سے پہلے بھی کرنا ہے، اور جب آپ نے آنا ہے تب بھی آپ نے کوئی صدقہ خیرات وغیرہ کر دینا ہے۔ صدقہ ضروری ہے، صدقہ بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے، اس میں بخورات نہیں جلائے جاتے، اس لیے اس کا خرچہ بھی بچتا ہے، صرف صدقے کی بات ہے، وہ آپ کی توفیق کے مطابق۔ اور ہاں، ایک بات میں اس کا دوسرا ایک طریقہ بھی میں اس کے نیکسٹ اگلے کلپ میں آپ کو بتا دوں گا، اور وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ہی ڈلیور ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ بعض لوگ صدقہ نکالنے میں بخیل ہوتے ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ آپ کی بیماری کے اوپر یا اس تکلیف کے اوپر آپ کو 10,000 لگے گا، وہ بے شک اس کے بعد 10 روپے نہ ہوں، لیکن وہ 10,000 پتہ نہیں کہاں کہاں سے پکڑ کے وہ 10,000 کر لے گا، لیکن جب صدقے کی باری آئے گی تو پھر وہ 10 روپے بھی مشکل سے نکالتا ہے، میرے کو تو توفیق ہی ہے نہیں سی، تو پھر دیکھو، پھر اللہ رب العزت بھی کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے، پھر تینوں توفیق ہی نہیں نا، پھر انہوں کی کمل ہے، کم از کم 5,000، زیادہ کی قید نہیں ہے، کم از کم 5,000 صدقہ آپ نے کرنا ہے۔ صدقے میں کیا کرنا ہے؟ صدقے میں جو میرا طریقہ کار ہوتا تھا وہ یوں ہوتا تھا کہ میں جس کا کام ہے نا اس کا عنصر نکالتا تھا، کس عنصر سے وہ ہے، اگر وہ اس کا عنصر آبی نکلتا تو میں آبی طریقے کا صدقہ کرتا، اگر اس کا آتشی نکلتا تو آتشی طریقے کا صدقہ کرتا، مطلب کہ یہ بات شاید آپ کو نہ سمجھ لگے، اس کے لیے پھر الگ سے ایک مجھے کلپ دینا پڑے گا آپ کو، لمبی بات ہو جائے گی، لیکن آبی، بادی، خاکی، آتشی، یہ 4 عنصر ہوتے ہیں، ہر انسان اپنے نام کی مناسبت سے کسی ایک عنصر کا مالک ہوتا ہے، اگر کوئی مطلب فرض کریں کسی کا عنصر آبی آتا ہے تو وہ صدقہ کرے گا، مچھلیوں کو چارہ ڈالے گا، جانوروں کو چارہ ڈالے گا، سمندر کی جڑی مخلوق ہے اس کے لیے وہ صدقہ نکال کے کچھ صدقہ اس کو کرے گا، اور کچھ صدقہ انسانوں میں جو ضرورت مند ہیں ان کو دے گا۔ اگر کوئی کسی کی وہ مطلب آتی ہے بادی چال آتی ہے تو وہ پرندوں کو کوئی صدقہ نکال کے دے گا، جس کو چالیں وغیرہ کا نہیں پتہ تو پھر وہ یوں کرے گا کہ پرندوں کو بھی تھوڑا سا صدقے کے طور پر چارہ دے دیا، مچھلیوں کو بھی یعنی سمندری مخلوق کو بھی تھوڑا سا صدقے کے طور پر چارہ دے دیا یا کھانے کی کوئی چیز دے دی، تو مطلب اس طرح سے وہ نا زمین کے اوپر چلنے والوں کو بھی دے دے گا، انسانوں کو بھی دے دے گا، تو اس طرح صدقہ کر لے گا، اور صدقہ بہت ضروری ہے، صدقہ بار بار کہہ رہا ہوں بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور جب آپ نے قبرستان میں چل کے سورہ یاسین ہی پڑھنی ہے تو اپنا ایک حصار کر لینا ہے، حصار کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے گرد ایک دائرہ لگانا ہے، بے شک اپنی انگلی پر دم کر کے دائرہ لگا لیں، دم کیا کرنا ہے، دم آیت الکرسی پڑھنی ہے آپ نے ایک دفعہ، اور چاروں کل آپ نے ایک ایک دفعہ پڑھنے ہیں،
اور آپ نے اس کو اپنے گرد یوں کر کے اپنی انگلی سے ایک زمین پر ایک دوسرا چاک سے لگاتے ہیں نا، اپنی انگلی سے اپنے گرد دائرہ لگا دینا، اور اس دائرے کے اندر بیٹھ کے آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے، اور یہ سادہ طریقہ ہے، سمپل طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے۔ ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے، اور ہر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس میں اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ عمل اجازت کے بغیر ہے، اس کے پیچھے اجازت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ اجازت کے خلاف بڑا بولتے ہیں، اور یوٹیوب کے اوپر تو ہر نتھو وغیرہ نے وہ اجازت کا ٹھیکہ لے رکھا ہوتا ہے نا، تو وہ تو لیکن اجازت کے لیے آپ کو بات بتاتا چلوں، اجازت کے لیے وہی حق اجازت دے سکتا ہے جس نے اس عمل کی پوری ریاضت کی ہوئی ہو۔ ہمارے ہاں ایک عمل پکڑا جاتا ہے، کسی بھی کتاب سے پکڑا، کسی بھی جگہ سے پکڑا، اس میں کچھ ترمیم کی اور وہ پیش کر دیا، کہہ رہے اس کی اجازت کے لیے اینے کمنٹ اے لکھ دیو، اینے لوگوں کو شیئر کر دیو، اینے یعنی وہ گھوم پھر کے اپنا ہی فائدہ اس میں کیا ہوا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے یہ فائدہ گھوم پھر کے میرے ہی گرد میں وہ ہوتا رہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اجازت کا معاملہ بڑا نازک سا معاملہ ہوتا ہے، اور اس میں بڑے لوگ اس کے خلاف بھی بولتے ہیں، لیکن خلاف نہیں ہے، اجازت حقیقت ہوتی ہے ایک، لیکن یہ وہ دے سکتا ہے جو اس کی ریاضت جس نے کی ہوئی ہو۔ مثلا اگر سورہ یاسین کا یہ عمل ہے تو سورہ یاسین کی زکوٰۃ 1.25 دفعہ، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اس نے نکالی ہوئی ہو، وہ اس کی اجازت دے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کون ہے جو لاکھوں میں زکوٰۃ نکال کے آپ کو عمل دے رہا ہے؟ اگر اتنے ہی وہ لاکھوں میں زکوٰۃ نکال کے عمل دے رہا ہے، ورنہ میں بولنا نہیں چاہتا، نہ ہی میں کسی کے خلاف جانا چاہتا ہوں، لیکن جو بات حقیقت ہے وہ بات کر کہنی بھی پڑتی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اجازت صرف صاحب نصاب دے سکتا ہے، یا صاحب نصاب ہوگا یا صاحب ریاضت ہوگا، اجازت اسی کے پاس ہوتی ہے۔ اور یہ عمل ایسا نہیں ہے کہ اس کی اجازت دی جائے، یہ بلا اجازت بھی پڑھا جاتا ہے، اور یہ کیونکہ جس کی اجازت ہی نہیں ہے تو میں آپ کو کیوں کہوں کہ آپ یہ اس کے لیے یہ کرو وہ کرو۔ تو کوئی ہاں شیئر کر دیں، اگر آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگیں، یہ عمل اچھا لگے تو اس کو شیئر کر دیں، تاکہ کوئی بھی کر کے اگر کسی کا فائدہ ہوتا ہے، کسی کا کوئی بچہ بگڑا ہوا سدھرتا ہے، کسی کا خاوند سدھر جاتا ہے، کسی کی بیوی سدھر جاتی ہے، کسی کے گھر کے اندر سکون ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے گھر میں جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، قرضے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، روزگار کے معاملات کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، سارے معاملات کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ یاسین کا عمل ایسا اچھا عمل ہے، ایسا اچھا عمل ہے، یہ کسی بھی معاملے میں اڑے ہوئے کام کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ کسی کا فرض کریں کسی جگہ پیسے پھنس گئے ہوئے ہیں، ہاں وہ بندہ جس کے ہاں پھنسے اگر وہ مجبور نہیں ہے، وہ جان بوجھ کے آپ کے پیسے پھنسا کے بیٹھا ہو، تو آپ یہ عمل اس پہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس میں کریں گے کیا کہ جہاں پر آپ نے وہ میں نے کہا فلاں بن فلاں، وہاں پر کہیں گے فلاں بن فلاں میرے پیسے دبا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی یہ پیسے دبا کے بیٹھنے کی عادت ختم ہو، تاکہ لوگوں کا مال لوگوں تک پہنچے اور میرا مال مجھ تک پہنچے، یہ الفاظ کہہ دیں۔ اور مطلب اور یہ جب آپ نے کہنے ہیں، یہ مخاطب آپ نے اپنے رب کو کرنا ہے، یعنی سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں اور یہ لفظ بھی کہہ رہے ہیں، تو مخاطب رب ہوگا کہ اے میرے رب، میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو یہ اس طرح سے یہ عمل کر رہا ہوں، میرا یہ کام تو نہیں کرنا ہے، اس کی برکت سے میرا یہ کام کر دے، اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ضرور ہوگا۔ آپ کے وضو میں کمی رہ جائے، آپ کے اس عمل میں یاسین پڑھنے میں کمی رہ جائے، ہاں یاسین اگر کسی کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا تو وہ نہ کرے، اگر کسی کو قرآن صحیح پڑھنا نہ آتا ہو تو وہ نہ کرے۔ میں آپ کو یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں، کسی کی تلفظ ٹھیک نہ ہو، کسی کا زیر زبر میں غلطی کر جائے تو پھر یہ عمل اثر نہیں کرے گا، اور اگر کوئی غلطی بڑی کر گیا تو پھر رجت بھی ہوتی ہے، اس کو الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ قبرستان میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، وہاں پر اور بھی بے شمار مخلوقات ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر غلط پڑھیں گے تو پھر کا معاملہ، ہاں اگر ٹھیک پڑھتے ہیں، قرآن ٹھیک پڑھنا آتا ہے آپ کو،
صحیح پڑھ رہے ہیں یا سورہ یاسین صحیح یاد کی ہوئی ہے آپ نے، تو پھر آپ پڑھ رہے ہیں، تو پھر تو آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، بلکہ نقصان دینے والی چیز بھی آپ سے پیچھے ہٹ جائے گی۔ ہاں، آپ کے عمل کو روکنے کی کوشش ضرور کی جائے گی، اس کے لیے اگر آپ نے حصار کیا ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب عمل ہو جائے تو عمل کریں اور واپس آرام سے اپنے گھر تشریف لے آئیں، انشاءاللہ العزیز۔ آ کے دوبارہ سے غسل کریں، یا غسل نہیں کرنا تو دوبارہ سے وضو کریں اور 2 نفل شکرانے کے پڑھیں، اور پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یا اللہ جی عمل کر کے آئے ہوں، اس کے عمل کی بدولت تم مجھے میرا یہ کام کر دے، اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو کام ضرور ضرور ہوگا۔ اور یہ اس نیت کے ساتھ کریں، میرا اللہ بڑی برکت دے گا، بڑا ہی کرم کرے گا، بڑا ہی کرم کرے گا۔ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ تمام اعمال ایسے ہی کرنے چاہیے جس میں اللہ سے مدد کی جائے۔ شیاطین سے مدد مانگنے سے مر جانا بہتر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک بڑی ضروری بات آپ کو بتانی، یہ عمل جو ہے نا، یہ تقریباً 7 جمعرات تک چلے گا۔ ہر جمعرات کے دن، یعنی ہر جمعرات کو جس ٹائم پہ آپ نے پہلے جمعرات کو عمل کیا تھا، اس ٹائم پر قبرستان جائیں گے اور دوبارہ سے سیم اسی طرح جس طرح پچھلی جمعرات کیا تھا اسی طرح یہ عمل آپ دوبارہ سر انجام دیں گے۔ ایسے ہی پھر تیسری جمعرات، پھر چوتھی جمعرات، پھر 5ویں، پھر 6ٹھی۔ کام بے شک آپ کا تیسری چوتھی جمعرات کو ہو جائے، لیکن آپ نے 7 جمعرات جانا ہے، اور 7 جمعرات سیم ایسے ہی آپ نے اس عمل کو سر انجام دینا ہے انشاءاللہ العزیز۔ میرے اللہ نے چاہا تو اگر آپ نے کوئی غلطی نہ کی، وضو کی غلطی نہ کی، مخارج کی ادائیگی کی غلطی نہ کی، زیر زبر کی غلطی نہ کی، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔